اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے مگر یہ کہ انہوں نے اپنے بعد امام اور جانشین کا تعیین فرمایا. یہ کتاب ہے ان کی اپنی المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، طبع دار الفکر. یہاں پر ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 334 میں یہ حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے اور اس کو ذہبی نے بھی صحیح قرار دیا. 4675 وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح، ذہبی نے کہا صحیح اور حاکم نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے. اور یہ حدیث دوسری طرق سے بھی مروی ہے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری طاعت کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کی طاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. ومن، اس بات کو جو بہت واضح ہے کہ بھئی میری طاعت کس کی طاعت ہے؟ اللہ کی طاعت ہے، اور میری معصیت اللہ کی معصیت ہے. ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، اور جو بھی شخص یہ لفظ جو بھی شخص ہے نا، من، جو بھی شخص، اس میں سب آ جاتے ہیں، اس میں پوری کائنات آ جاتی ہے، جو ان کی امت تو بالخصوص صحابہ تو سب آ جاتے ہیں. جو بھی شخص علی علیہ السلام کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی ہے. اور اس سے فوراً پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو میری اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرے. تو کیا نتیجہ کیا نکلا کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اللہ کی طاعت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ومن عصى علیا فقد عصانی، اور جو بھی امام علی علیہ السلام کی معصیت کرے اس نے میری معصیت کی ہے. تو واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی واضح الفاظ میں فرمایا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام خلیفہ ہیں میرے بعد، اور بلکہ میرے حیات میں ان کی طاعت سب پر واجب ہے اور ان کی معصیت سب پہ حرام ہے. ان کی طاعت اسی طرح واجب ہے جیسے میری طاعت اللہ کی طاعت واجب ہے، اور ان کی معصیت اسی طرح حرام ہے، ان کی نافرمانی اسی طرح حرام ہے جیسے میری معصیت اور اللہ کی معصیت حرام ہے. یہ واضح طور پر سب عالم اسلام پر، بالخصوص اس زمانے میں جو صحابہ رہتے تھے ان پر امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی ہر فرمان کو، ان کی ہر حکم کو ماننا واجب طاعہ بناتی ہے اور ان کی معصیت کو حرام بناتی ہے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام ہیں مسلمین کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی یہ منصب ان سے نہیں چھینی گئی ہے، یہ امام رہتے ہیں. اسی حدیث کو ایک دوسرے طریق کے ساتھ ابو ذر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاعک فقد اطاعنی ومن عصاک فقد عصانی. میں ترجمہ نہیں کرتا کیونکہ وقت کم ہے، لیکن یہی مطلب دوسرے سند کے ساتھ بھی انہوں نے روایت کیا. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی ولی کل مؤمن من بعدی. یہ کتاب سنن ترمذی، یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث صفحہ نمبر 1061 میں فرمایا، حدیث نمبر 3732 فرمایا، ما تريدون من علي ما تريدون من علي ما تريدون من علي ان عليا مني وانا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میرے ہیں، میں ان کا ہوں، وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں، ہر مومن کے ولی ہیں. اور ان کو بخوبی پتہ ہے کہ ترمذی میں اور دوسری کتب میں واضح طور پر حدیث موجود ہے، لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل. ولی کس کو بولتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس بھی عورت نے اپنے ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کی نکاح باطل ہے، اس کی نکاح باطل. ولی کا مطلب ہے صاحب اختیار. فرمایا کہ میرے بعد ہر مومن کا ولی امام علی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، ملاحظہ کریں پھر یہ کتاب السنہ ہے ابو بکر بن ابی عاصم کی جز نمبر 1. یہاں پر حدیث نقل کرتے ہیں اور اس حدیث کو اس کے محقق فرماتے ہیں اسناد صحیح رجالہ رجال مسلم. یہاں پہ فرمایا علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی. علی میرے ہیں سلام اللہ علیہ، اور میں ان کا ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں. پھر فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے. اور قرآن واضح طور پر فرمایا کہ ہارون موسیٰ کے خلیفہ تھے. قال اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین الا انک لست نبیا، آپ نبی نہیں، وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، آپ میرے بعد ہر مومن پر میرا جانشین ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جانشین اور امام جس کی طاعت سب مسلمانوں پر واجب ہے
وہ معین فرمایا تھا، وہ واضح فرمایا تھا. ملاحظہ فرمائے محترم ناظرین، میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن محمد ابن حنبل، چاپ الرسالہ جزء 18. یہاں پر ابو سعید خدری کی حدیث ہے، اس کو نقل کرنے کے بعد حافظ شعیب الارناؤط کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. ابو سعید خدری نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا بعدی. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی جب تک کہ ان کی اتباع کرو گے تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری عطرت اہل بیتی، دوسری میرا عطرت میرا اہل بیت علیہم السلام ہے. کس سے فرمایا؟ صحابہ سے فرمایا. ابو بکر بھی وہاں پہ تھا، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، طلحہ زبیر سب تھے، عائشہ بھی تھی، کہ جب تک ان کی اطاعت کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. مطلب کیا کہ اگر ان کی اطاعت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کتاب سنن ترمذی، یہاں پر ملاحظہ کریں باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رأیت، جابر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجتہ یوم عرفہ وهو علی ناقتہ القصوہ. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع میں خطبۃ الوداع کے وقت دیکھا. خطبۃ الوداع آخری خطبہ، یعنی وصیت کے طور پر امت کے لیے. ناقہ قصوہ پر، قصوہ اونٹنی کا نام تھا قصوہ، اس پہ وہ خطبہ دے رہے تھے. یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا. میں تمہارے درمیان خلیفہ جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، کتاب اللہ اور میری عطرت میرے اہل بیت علیہم السلام. تو میرے محترم ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا پوری امت کو، اس شیخ صاحب کو، مجھے، سب کو، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک ان کی اطاعت کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن اور اہل بیت. اور جس نے ان کی اطاعت واضح طور پر کہ ان کی اطاعت نہیں کی تو وہ گمراہ ہو جائے گا، والا یہ شرطی باطل ہوگا. اور ان کے امام ابو بکر، عمر، عثمان اور اکثر صحابہ، اور ان کے امام احمد بن حنبل، ان کے امام بخاری، ان کے امام ابو حنیفہ، ان کے امام شافعی مالکی، اور یہ خود شیخ صاحب، ان شیخ صاحب کے اساتذہ اور ان کا پورا فرقہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہے، بلکہ ان افراد کی اتباع کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے اس مقام کی تصدیق نہیں کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امام بنایا تھا نا، اس کو پیچھے ہٹا دیا، خود بیٹھ گئے، خود امام بن گئے. حالانکہ ان پہ طاعت واجب تھا، جیسے میں نے احادیث متواترہ آپ کو دکھائی ہیں کہ طاعت واجب تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے. او بھائی، جب پیغمبر نے فرمایا کہ ان کی اتباع نہ کرو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہی تو ثابت ہو گئی نا. یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کہہ رہے تھے، ان کو عربی زبان نہیں آتی تھی، ایک شرط لگا رہے ہیں جو وہ شرط بے معنی ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرما رہے تھے کہ امام علی علیہ السلام میرے بعد تمہارا ولی ہے، اور تم اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، تو لازمی طور پر ابو بکر، عمر اور عثمان اور ان کا پورا فرقہ گمراہ ہے. کیونکہ ابو بکر، عمر، عثمان نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت نہیں کیا، امیر المؤمنین علیہ السلام کی اتباع نہیں کیا، ان سے اخذ نہیں کیا، ان سے دین نہیں لیا، بلکہ خود جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا تھا، ولی بنایا تھا مسلمان، ان کو پیچھے ہٹا دی. اور اس سے بڑی بدعت دین میں کیا ہو سکتی ہے میرے محترم ناظرین، کہ یہ ان کے خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے دیکھے میرے محترم ناظرین، ابو بکر، عمر، عثمان نے، ان لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، اور یہ ابو بکر خود ثقیفہ بنی ساعدہ میں اس نے کیا کہا کہ جا کر ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو. یہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، یہ حدیث نمبر ہے 3668. لوگوں نے وہاں پہ جو بھی ہوا تھا ثقیفہ بنی ساعدہ میں، تو ابو بکر نے کہا فبایعوا عمر و ابا عبیدہ، لوگوں جا کے ابو عبیدہ یا اس سے عمر سے بیعت کرو. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے نزدیک اس کے اپنی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں، ان کا عقیدہ ہی ہے ان کا، ہاں کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں. جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا تھا، ان کو ابو بکر، عمر نے ان کو نہیں مانا، بلکہ اپنے آپ کو انہوں نے بناوٹی طور پہ امام بنایا، اس کو کہتے ہیں دین میں بدعت. اور اسی وجہ سے سب اختلافات کا امت میں آغاز ہوا ہے، سب خلافات کا اسی وجہ سے امت میں آغاز ہوا. اب جب میرے اگلی ٹرن آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں احادیث میں بدعتی کو ہمیشہ کے لیے جہنمی کہا گیا اور کافر کہا گیا. کافر کہا گیا، کل بدعت ضلالہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت جہنم میں.
جو امام ہے اس کو پیچھے ہٹا گیا، جب بناوٹی بدعتی امام بنایا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو بدعتی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. یہ شیخ اور اس کے مشائخ اور اس کے آبا سب جہنم میں. جی علامہ وحید عثمانی صاحب شروع کریں. جی انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے تو یہ موضوع تھا، انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا، چیلنج دیا تھا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایمان ثابت کریں، اور دلائل دیے انہوں نے فضائل اہل بیت پہ ہماری کتابوں سے. سب سے پہلے تو میں سوال کروں گا، میں اپنی جو آپ نے حوالے دیے ان کا میں بتاؤں گا، بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، کیا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا؟ ان کے اعمال کو کفریہ کہا؟ جب انہوں نے نہیں کہا تو آپ ان سے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ ان کی توہین اور گستاخی کر رہے ہیں، آپ ان کے نافرمان اور سرکش باغی ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ اللہ نے، نہ رسول اللہ نے، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حضرت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 12 امام، 12 کے 12 ائمہ سے آپ دلیل لائیں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر یا شیخین پر کبھی بھی کفر و ارتداد کا فتویٰ لگایا ہو. تو جواب ملے گا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی نا، یہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھاگیرتھی کا کنبا جوڑا. جن کتابوں سے یہ حوالے دے رہے ہیں انہی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. کس طرح صحیح البخاری 42 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلقہ بتائیے وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں، حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انا قد عرفنا فضلک. اللہ اللہ، اور وما آتاک اللہ. کس کتاب کی ہے؟ ولم ننفذ وہ کون سی کتاب ہے؟ علیک خیرا. بات سنیں، بخاری پڑھ رہے ہیں؟ ہماری کتابوں کے حوالے دیے، سنیں. بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، بولنا نہیں درمیان میں نہیں بولنا. اچھا بات سنیں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے جس طرح ہماری کتابوں کے حوالے دیے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، آپ کے فضائل میں نے مانے، آپ کو جو اللہ نے مقام دیا ہم اس کی ریس نہیں کرتے. میں کہتا ہوں حضرت علی جیسا کسی ماں نے پیدا کیتا ہے نہ قیامت تک پیدا کرنا ہے بعد از نبی. اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسا کسی ماں نے نہ پیدا کیا نہ کرنا ہے. اس طرح تمام صحابہ. اب دیکھ ان کا اندازہ لگائیں، کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان مانتا ہوں، امام مانتا ہوں، ان کی پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں، جو ان کی پیروی نہ کرے وہ کافر ہے. اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی مطلب کیا ہے کہ یہ سب یہ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ کیا کہ انہوں نے بیعت لی ہے. اب سنیں، جن کتابوں کے اپنے حوالے دیے ہماری کتابوں سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی. اور یہ نظریہ جو یہاں یہ پیش کر رہے ہیں اللہ یاری صاحب، میں کہتا ہوں اس نظریے پر شیعہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. شیعہ بھی اس نظریے کے دشمن ہیں، میں جانتا ہوں شیعہ علماء کو. اب بتائیے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کرتے ہیں اور یہ ان پر کفر اور ارتداد کے فتوے لگاتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ نافرمانی ہے حضرت علی کی، وہ شیعہ حدیث یہ دکھاؤ اہل نا. بیت کی نافرمانی ہے.
لہذا حسن بولے نہیں بیچ میں، آپ جو مرضی کہتے رہے، میں جو خاموش رہا ہوں. بات سنیں. حسن اللہ یاری صاحب نے اہل بیت کی بات نہیں مانی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس کی بیعت کی ہے اس پر کفر اور ارتداد کا فتویٰ لگا ہے، لہذا حسن اللہ یاری یہ مرتد اور کافر ہو گئے. ان پر اللہ رسول کی طرف سے کفر کے فتوے نہیں ہیں. 12 اماموں کے آپ پر نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. انہوں نے صحابہ پر اور بالخصوص جو خاص بات ہے حضرت ابو بکر شیخین، ان پر کفر ارتداد کے فتوے نہیں لگائے. اگر آپ نے ماں کا دودھ پیا ہے، آپ واقعی شیر ہیں. کہتا میں کھڑا ہوں، باتیں نہ کریں، ادھر ادھر کی بات نہ، مطلب کی بات کر. کیا حضرت علی نے ان پر کفر ارتداد کا فتویٰ لگایا؟ دکھائیں، شیعہ کتابوں سے دکھا دیں. اہل سنت کی کتابیں تو دور کی بات ہے. ایک بات. نمبر 2، کیا آپ کے 12 اماموں نے ان پر کفر ارتداد کا فتویٰ لگایا؟ نہیں لگایا، اور آپ آ گئے فتوے لگانے. بھائی دلیل کیا، دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کفر ارتداد کا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ، ان پر کفر کو میں نے جس طرح میں نے دلیل پیش کی. بھائی بات سنیں، کچھ لوگ دائیں بائیں کی باتیں اٹھا کے جی یہ عمل ہے وہ عمل. میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے جنگ احد کا معاملہ. آپ نے ایک مطلب کیا مناظرے میں یہ بات کی، دیکھیں جی بخاری شریف میں روایت موجود ہے کیونکہ وہ بھاگ جاتے فلاں، جبکہ قرآن کی آیت ولا کذا فلاں عنہ. اب کوئی بندہ اس احد کے واقعے کو اٹھا کر صحابہ پر الزام لگا تو نعوذ باللہ اس نے قرآن پر الزام لگایا، قرآن کی توہین کی، اس کا منکر ہوا ہے. تو آپ اکثر مناظروں میں وہ پیش کر کے منکر اور کافر ہو چکے ہیں. اس کے بعد سنیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں، آپ نے دلیلیں دی ہیں یہاں ہماری کتابوں سے، اور پھر سنیں ہماری کتابوں میں ہے کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں، صفین میں، اور مخالفین کے متعلق ان کا نظر سنیں. اللہ اللہ. اب دیکھیں، ان کا دعویٰ تھا کفر ارتداد کا. صحیح صریح دلیل لائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کفریہ کام کیا، صحابہ نے یا حضرت علی نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک مناظرے میں آپ نے پیش کیا، یہی ٹاپک تھا مناظرے کا. کیا پیش کیا تھا؟ سورہ حجرات کا واقعہ، اور روایت پوری نہیں پڑھی تھی. اللہ اللہ اللہ. روایت پوری نہیں پڑھی تھی، 4245. کہتے دیکھیں جی یہاں یہ موجود ہے، انہوں نے وہاں اونچی آواز میں بات کی فلاں. آگے الفاظ کیا تھے؟ آپ ہر جگہ بات دھیان تھی. جیسے امام مہدی کے متعلق آپ نے اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دے کے بات کی، وہاں کیا تھا؟ اب بتائیں جن کا یہ نظریہ ان پر کفر ارتداد کا فتویٰ کس منہ سے لگائیں گے؟ کیونکہ دلیل دی تھی آپ نے ان کتابوں سے. آگے مجھے بھی دلیل دے سکتے، کہیں بھی دے سکتے ہیں. ہاں یہ بات ہے، یہ قائم دائم رہے، ورنہ یہاں بھی بھاگ جائیں گے، کہیں اور بھی بھاگ جائیں گے. بخاری شریف 4845 کی، وہاں کیا کیا تھا؟ کیا کہ اندازہ لگا لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فما کان عمر یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذه الآیہ حتی یستفہم. اتنا آہستہ بولتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں. بات پوچھنا پڑتا تھا، سمجھ. قرآن کی آیت اتری، فوراً وہ عمل کیا. وہاں جو گفتگو ہوئی ایک انسانی تقاضے کے تحت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں تھی. واپس میں گفتگو کر رہے تھے، آواز بلند ہوئی، اللہ نے آیتیں اتاری، فوراً عمل کر دیا. بتائیں جنہوں نے عمل کیا، آپ نے اس آیت کو بنیاد بنا کر، ان حدیثوں کو بنیاد بنا کر ان پر کفر کا فتویٰ لگایا. جنہوں نے عمل کیا، آپ نے کیا کہ آج کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں سنتا، آپ کے دلائل کوئی نہیں پکڑتا، جیسے مرضی بیان کرتے جائیں. فراڈ کیا، جھوٹ بولا آپ نے. وہاں الفاظ یہ تھے
انہوں نے عمل کیا، آپ نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. بتائیں قرآن کی آیت پر عمل کا کافر ہوتا ہے؟ افسوس ہے. جو روایتیں آپ نے پیش کی ہیں اہل بیت، دیکھیں جس موضوع پر اتفاق ہے اس پہ دلیل نہیں دے سکتے آپ. اہل البیت ہماری جان، ہماری شان، ہماری آن، ہمارا مقام. آپ کا ہم ٹائم ختم سمجھتے ہو ہیں. گیا مولانا صاحب. چلیے علامہ حسن الہاری صاحب، چلیے ٹائم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، عثمانی صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا، یا اگر پتہ چلا ہے تو یہ تظاہر کر رہے ہیں، اداکاری کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے موضوع پہ بات نہیں کیا. ہمارے استدلال کو انہوں نے چھوا ہی نہیں ہے. دیکھیں، ابو بکر صاحب نے ادعا کیا امامت کی، عمر صاحب نے امامت ادعا کیا خلافت کی، عثمان نے بھی اسی طرح. اور یہ لوگ واقعاً ان کو اپنا امام، اپنا خلیفہ مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. حالانکہ ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ جس شخص کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا ہے وہ ابو بکر نہیں ہے، وہ امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے. یہ کہہ رہے تھے آپ نے فضائل سنا ہے. بھائی میں نے ان کی امامت کے دلائل دی، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ آپ کو اتنا نہیں پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص پر امام علی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، اور ہر شخص پر ان کی معصیت حرام ہے. اسی طرح ان کی طاعت واجب ہے جس طرح میری طاعت واجب ہے، اسی طرح ان کی معصیت حرام ہے جس طرح اللہ کی معصیت حرام ہے. اور یہ سب کے لیے ہے، اس طرح نہیں کہ ابو بکر عمر کو استثناء ہے، چھٹی ہے. سب صحابہ پر، سب تابعین پر، امت آج تک تو ہر ایک پہ واجب ہے. آپ بھی کافر ہو کیونکہ آپ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت کو ابو بکر عمر پہ واجب نہیں سمجھتے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ابو بکر عمر بھی دین سے خارج ہیں کیونکہ جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا تھا انہوں نے اس کو امام نہیں مانا، بناوٹی امام بنایا، بدعتی امام بنایا. میں نے کیا کہہ دیا کہ اس کی امامت بدعت ہے. وہ خود آیا ثقیفہ، میں نے بخاری کی حدیث سنا دی، خود آیا ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیا کہتا ہے تم آپ جا کے ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو، یا تم جا کے عمر سے بیعت کرو. تم سے کیوں بیعت نہ کریں؟ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ابو بکر تم کو امام بنائے تو بیعت تو تجھ سے ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. جس کی خلافت منصوص ہے وہ مولا امام امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اور عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ بدعتی کافر ہوتا ہے قرآن کے قرآنی آیات میں اور احادیث کی روح سے، اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتا ہے. جس شخص نے جھوٹی امامت پر، اس نے اپنی کتاب سے کس کی حدیث پڑھی ہے؟ عائشہ کی حدیث پڑھی ہے اپنی کتاب سے. اس کا بھی میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر میرے پاس وقت بچ گیا. اچھا، تو میں آپ کی خدمت میں محترم ناظرین یہ مطلب ملاحظہ کریں کہ ان لوگوں کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے. یہ ایک غایت المرام فی علم الکلام للآمدی. یہاں پہ ملاحظہ کریں واما معتقد اہل الحق من اہل السنہ واصحاب الحدیث وهو ان التعیین غیر ثابت بالنص بل بالاختیار. کہتے ہیں کہ ہمارا اہل حق جو اہل سنہ اشاعرہ اور اصحاب حدیث، اور ان کا جو اہل حدیث کو وہ اہل حق نہیں مانتے نا، وہ اشاعرہ، ان سب کا اجماع یہ ہے کہ تعیین، ان سب کا عقیدہ ہے بالاجماع کہ تعیین بالنص نہیں. حالانکہ تعیین بالنص میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھا ہے. انہوں نے کفر پہ اجماع کیا بھائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام نہیں بنایا. ان کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے، میں نے دکھا دی ہے. انہوں نے کہتے ہیں فضائل کو ہم مانتے ہیں. وہ بھائی تم فضائل کو مانتے ہیں تو امامت مانو نا. حدیث میں امامت ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ تو میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت علیہ السلام. جب تک ان کے اتباع کرو گے تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو ابو بکر عمر نے اتباع کی نہیں ہے، یہ تو ثابت ہے. انہوں نے بھی کبھی اتباع نہیں کیا، ان کے پورے فرقے نے اتباع نہیں کیا. تو ان کی گمراہی میں کوئی شک ہے؟ یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں یا یہ گمراہ. اس کا جواب اس نے دیا. میں نے اسی بات کو کہا تھا، انہوں نے بتایا نہیں. یہ شرح المواقف ہے، ملاحظہ کر شرح. اما الامام الحق بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو عندنا ابو بکر وعندنا عند الشیعة علی رضی اللہ عنہ. ہمارے نزدیک امام حق بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ ابو بکر ہے. شیعوں کے نزدیک امام علی علیہ السلام ہے. اور اس کے اس بات کے لیے دو طریقے ہیں، اما النص او الاجماع. یا تو اجماع سے ثابت کریں گے امامت یا نص سے. اما النص فلم یوجد، نص تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. خود کہہ رہے کہ نص نہیں ہے ابو بکر کے خلافت پر. اور مزید مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے خود اپنی کتابوں میں، جیسے میں نے ابو بکر کا اپنا قول آپ کو دکھا دیا کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی جا کے ابو عبیدہ سے بیعت کرو.
ملاحظہ کریں یہ کتاب ہے صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ حدیث نمبر ہے 6830. اس میں عمر صاحب اپنے خطبے میں کہتے ہیں فلا يغترن امرأ ان يقول انما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمت الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ابو بکر کی بیعت تو غلطی تھی، ہم نے بیعت کر لی لیکن اس کی خلافت، ویسے بیعت اس کی غلطی تھی لیکن بیعت سے غلطی سے اس کی خلافت بن گئی. بھائی چلیں بھائی، کہتا ہے کہ اس بات سے دھوکہ نہ کہو کہ کوئی اور سے بھی بیعت کر لو، تم میں اجازت نہیں دوں گا، اگر میں مر جاؤں تم کسی سے بیعت کر لینا ایسے اچانک. اچھا الا وانها قد كانت كذلك، جی ہاں اچھی طرح سے سمجھ لو ابو بکر کی بیعت غلطی تھی، بغیر سوچے سمجھے اپنے غلطی سے بیعت کی تھی. ولكن الله وقى شرها، اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے ہمیں بچا دیا اب اس کی بیعت سے. اب بھائی خود آپ کا عمر کا اگر ابو بکر منسوس ہوتا تو عمر صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بیعت فلتا ہے؟ وقى الله شرها، اللہ نے اس کے شر سے ہمیں بچا. تو ابو بکر منسوس نہیں، اس مسئلے پہ آپ کا اجماع ہے، آپ کے احادیث، عمر صاحب کا اپنا قول اس پہ دلالت کرتا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام منسوس ہیں، میں نے اپنی کتابوں سے دکھا دی ہے. اور بھائی جو نص کو نہ مانے، جو منسوس امام کو نہ مانے، منسوس یعنی منسوب من اللہ و من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نہ مانے، اپنا جھوٹا امام بنا دے، اس کے متعلق قرآن و سنت کا کیا حکم ہے؟ میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب ہے صحیح سنن نسائی، ناصر الدین البانی نے اس کی تصحیح کی ہے، ان کے امام ہیں وہ البانی صاحب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها، شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جو دین میں نہیں اس کو محدث بولتے ہیں، بدعت کہتے ہیں. بدترین چیز دین میں بدعتیں ہیں، ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً نبی وفات ہوئے ہیں تو انہوں نے جھوٹا اپنا امام بنایا نا، بناوٹی. اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر منسوس تھا تو آپ اس کا جواب دے دو نا شیخ صاحب، کہ اس نے کیوں کہا کہ تم جا کے عمر سے بیعت کرو، تم کیوں اس نے کہا کہ تم جا کے ابو عبیدہ سے بیعت کرو، کیوں عمر نے کہا کہ ابو بکر کی بیعت فلتا ہے، غلطی ہے. ایک شخص کو جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا، ابو بکر عمر کہہ سکتا ہے کہ اس کی بیعت غلطی ہے، فلتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. تو پھر تو عمر خود کافر ہو جائے گا. تو ابو بکر کی خلافت، جیسے آپ کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص کوئی نہیں ہے، جس کی خلافت پہ نص امام علی علیہ السلام ہے. اور بھائی امام علی علیہ السلام کی انہوں نے طاعت نہیں کی، اہل بیت علیہ السلام کی طاعت نہیں، گمراہ ہو گئے، جھوٹا امام بنا دیا، بدعتی ہو گئے. بدعتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ کے لیے جہنم میں. یہ حدیث صحیح ہے، ملاحظہ کریں اس حدیث کا اردو زبان میں ترجمہ. ابھی ترجمہ میں اگلے ٹرم میں دکھا دوں گا، ایک کچھ آیات آپ کو دکھا دوں. قرآن نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے فرمان کے مطابق فیصلہ نہ سنائے، اس کے مطابق نہ بولے، اس کے مطابق حکم نہ دے، وہ کافر ہے. اللہ نے فرمان سنایا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اللہ کا قول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی ولی کل مؤمن من بعدی من اطاع علی فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی. یہ اللہ کا فرمان تھا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. تم لوگوں نے اس فرمان الہی کے خلاف اجماع کیا تو تم کیسے مسلمان ہو؟ ابو بکر کو ایک امام بنا بغیر نص کے. منسوس کون ہے؟ امام علی علیہ السلام. بناوٹی امام، بناوٹی پرائم منسٹر، بناوٹی پریزیڈنٹ بنایا لوگوں نے، بناوٹی آرمی چیف بنایا ابو بکر کو. اور بھائی یہ بناوٹی ہے، دین میں بناوٹ کفر ہوتا ہے شیخ صاحب. دین میں بناوٹ کو بدعت بولتے ہیں. اس کے متعلق اللہ نے خود فیصلہ سنا دیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور بھئی یہ قرآن کی آیت ہے. اگر میں نے غلط ترجمہ کیا ہے تو کہہ دو شیخ نے غلط ترجمہ کیا، کہہ دینا. اگر یہ صحیح ترجمہ ہے تو بتا دینا. وہ احادیث جو میں نے دکھا دی، آپ نے خود کہا وہ حدیث صحیح ہے، آپ کے اعظم نے کہا وہ حدیث صحیح ہے، حدیث ثقلین صحیح ہے، وہ حدیث میں نے دکھا دی وہ صحیح ہے. تو پھر ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے. جس کی خلافت پہ نص ہے اس کو تم امام نہیں مانتے.
तुमने अपना बनावटी इमाम बना दिया ना, तो तुम कैसे मुसलमान हो? वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, तुम काफिर कहे क्यों नहीं हो? ये जिन्होंने अबू बकर को इमाम कहा, वो कैसे मुसलमान हो सकते हैं? वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून। उससे बढ़कर गुमराह है ही नहीं, कुरान फरमा रहा है कि जिसने अल्लाह पे इफ्तरा किया है, और ये झूठा इमाम, झूठा खलीफा बनाना, झूठा जानशीन नबी का बनाना, ये इफ्तरा अल्लाह है, ये कुफ्र है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय हाय हाय, शेख जवाब देना सवालात का, बाप इधर उधर नहीं जाना, जो मैंने कहा मेरा टू द पॉइंट जवाब देना, मेरे इस्तेदलाल का जवाब देना, क्योंकि मुद्दाई मैं हूं, मेरे इस्तेदलाल का आपने जवाब देना। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने आपसे सवालात किए थे, वो अभी तक जवाबात नहीं आए। मैंने कहा जी हजरत अली रजी अल्लाह ताला ना उन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला शेखैन पर। नंबर 2, क्या आपके 12 इमामों ने ये लगाए फतवे? अच्छा जी। नंबर 3, आपने हजरत उमर पर जो मतलब वहाँ इल्ज़ाम लगाया जो हमारी किताब पर है, कि देखिए ये है, मैंने सवाल किया था कि जब कुरान के जो आपने हवाला पेश किया, वहाँ हदीस में ये अल्फाज हैं कि जब कुरान की आयत आ गई, उसके बाद उन्होंने क्या सर झुका दिया, तो बजाय इसके क्या आप माफ़ी मांगते? आपने उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया। मसलन अभी झूठ बोला आपने कि अहले सुन्नत के नज़दीक ये इजमा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी खिलाफत मनसूस मिन अल्लाह नहीं है। असल में इजमा क्या है? असल में इजमा ये है, इशारों और किनायों में खिलाफत के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के मुतल्लिक बयान हुआ। बाकी किसी के मुतल्लिक भी, चाहे हज़रत अबू बकर हो, हज़रत अली हो, जितने भी मतलब क्या सहाबा, किसी के लिए नामजद करके नस नहीं है फला आदमी को मेरे बाद वजाहतन सरातन कि इसको खलीफा होना चाहिए। यह है अहले सुन्नत का मौक़िफ़। तो आपने झूठ बोला, आपने ये तासुब देने की कोशिश की है कि अहले सुन्नत में ये है कि जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को मनसूस मिन अल्लाह नहीं है खिलाफत, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की मनसूस मिन अल्लाह। हम ये कहते हैं कि देखें रिवायात जिस तरह आप इस्तेदलाल कर रहे हैं ना, कि बुखारी शरीफ उठाएं, बाकी किताबें उठाएं, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है, अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदईली, फरमाया कि अबा बकर ने अबा की वाक़ा के हत्ता अक्तुब किताबन फ़इन्नी अख़ाफ़ु यतमन्ना मुतमन्निन व अक़ूल अना व यअबल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर। बताइए, रिवायत जिस तरह आपने देखिए, बात सुनो, हदीस साकलान हमारे सर आंखों पर, हम इसको खिलाफत के साथ नहीं जोड़ते। ये इज्जत और तकरीम है। पूरा वाक़या क्यों नहीं बयान किया आपने? हुआ क्या था? मसला बयान करें ना, क्या मसला बना था? क्योंकि सहाबा नाराज थे। मैं क्योंकि यहाँ टाइम थोड़ा है, मैं वो करता हूँ, इख्तिसार करता हूँ कि सहाबा नाराज थे क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला गज़वा से वापस आए थे ना, जिस तरह आपने कबीले में भेजा, वहाँ जो मतलब फतह मिली, माल गनीमत मिली, और फिर हज़रत अली ने कोई फैसला किया, वो आ गए बाद में, उनको मतलब क्या है कि सहाबा को उन्होंने चादरें दे दी, दूसरे जो उनका नायब थे हज़रत अली ने ले ली, और सहाबा नाराज हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए उनकी नाराजगी दूर करने के लिए, बताया कि ये फैसला उनका दुरुस्त है। असल में मामला ये था ना कि इसका कोई खिलाफत के लिए कोई तल्लक था, टॉपिक ये था उनकी नाराजगी दूर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। हदीस पढ़ के वो हदीस जैसे दिखा दो, आप सुने जनाब, ये रिवायत हदीस से पढ़े ना पूरी, हज़रत ज़ैद बिन अरकम की पूरी पढ़े आपने? बड़ी मैं पूरी पूरी पढ़ के दिखाई, मैंने पूरी पढ़ के दिखाई, बहुत आपके बढ़िया। नाराजगी दूर करने के लिए था। दिखाओ हदीस, पढ़ के सुनाओ, अपनी किताबों से पढ़ के सुनाओ। मैं यही कह रहा हूँ ना कि वाक़या क्या था, बताएं कि ये जो हदीस गदीर खुम क्या है, हदीस ज़करान क्या है, वाक़या क्या हुआ था, पूरी डिटेल दिखाओ में वो जाए हदीस ना, दिखाओ। क्योंकि टाइम थोड़ा है, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब बात सुने, उसके बाद एक तो ये कि दरमियान में नहीं बोलना भाई, मौजू जो है मौजू से फरार ना हो।
اب میں نے جس طرح حدیث پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بلاؤ، اپنے ابا جان کو میں لکھ دوں کہ میرے بعد کس نے بننا. اچھا جی، اشاروں کے نام میں یہ تو مطلب کیا ہے کہ ہم منصوص من اللہ نہیں کہتے، نام لے لیا ہو، یہ فیصلہ کر دیا ہو. اچھا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے متعلق اپنا جو جانشین مقرر کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کس طرح؟ اب دیکھیں، فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتی و مال ابو بکر، اور اس طرح فرمایا لا تبقین فی المسجد خوفۃ الا خوفۃ ابی بکر. فرمایا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر ہیں. میں سب کا احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، ان کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا. اٹھائیے بخاری، ہماری کتابوں کا ہمارا نظریہ کہہ رہے ہیں نا. اس کے بعد اگلا سوال، میں آپ سے بار بار جو سوالات کرتا رہوں گا لیکن آپ نہیں آئیں گے ادھر، جھوٹ در جھوٹ. اچھا، اس کے بعد اب دیکھیں کن پر یہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں. میں آج چینل پہ بتانے آیا ہوں، یہ صرف کفریہ باتیں، ارتداد کی باتیں، کیونکہ یہ خود مرتد ہو چکے ہیں، کافر ہو چکے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کو شیعہ بھی نہیں مانتے، اس طرح کا نظریہ عقیدہ شیعہ بھی نہیں رکھتے جس طرح یہ رکھ رہے ہیں. آج میں آپ کے چینل پر صرف اپنا نقطہ نظر بتانے آیا ہوں کہ ان لوگوں کے کفر کے پردے چاک کرنے کے لیے کیسے. اب دیکھیں، یعنی ہشام بن عروہ عن ابیہ قال لما بوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع الانصار افترقوا فيه فقال له الناس ان هؤلاء جل المسلمين والعرب على ما ترى قد انتقصت وليس ينبغي لك ان تفرق عن جماعة المسلمين ان تفرق جماعة المسلمين. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے نا، مشاورت ہوئی کہ کیا کریں کہ یہ جو لشکر اسامہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنے کا حکم دے چکے ہیں، کیا اس کو روانہ کریں یا نہ؟ لوگوں نے کہا بڑے جرنیل دانشور لوگ تگڑے لوگ موجود ہیں، آپ اس کو نہ بھیجیں. وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، مطلب کیا مشرکین مکہ آپ کے مخالفین وہ آپ پر حملہ کر دیں گے. اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جس نے کہا والذی نفسی بیدی لو ظننت ان السباع تخطفونی، میں کہا اگر مجھے یہ وہ ہو نا، مطلب کیا کہ مجھے ڈر ہو کہ مجھے پرندے نوچ کھائیں گے، ایک جگہ یہ الفاظ ہے وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرَىٰ غَيْرِي لَأَنفَذْتُ بَعْثَ أُسَامَةَ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے پرندے نوچ کھائیں، اس بستی میں ایک بندہ بھی باقی نہ بچے نا تو میں پھر بھی اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے چکے ہیں تو میری کیا مجال ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں کہتے ہیں ابو بکر میں، ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر، یہاں گئے یہاں آئے، ہر جگہ ابو بکر عمر. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. بتائیے آپ کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ، اور بھائی کسی کی دائیں بائیں اقوال نہ پیش کریں. ہمارا عقیدہ یہ قرآن کے بعد ہمارے ہاں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، وہ صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری میں موجود ہے. اٹھائیے، مشکات شریف میں موجود ہے، باقی کتابوں میں موجود ہے. دیکھیں کس طرح یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، کسی کی رائے کسی کا قول نہیں ہے. کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گائے نا، اس پر بندہ سوار ہوا، گائے سواری کے لیے پیدا نہیں ہوئی. لوگوں کا سبحان اللہ. فرمایا ہاں ابو بکر عمر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو میرا ایمان ہے نا میں بھی ایمان رکھتا ہوں. ابو بکر عمر حالانکہ وہاں موجود نہیں تھے، اور جن کے ایمان کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے تو آج 14ویں صدی میں کوئی 15ویں صدی میں اٹھ کر بات کرے، ہم اس کی بات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. میں تشیعوں سے بھی کہتا ہوں جس کی بیعت حضرت علی کریں، جن کے ناموں پر اپنے بیٹوں کے نام رکھیں، جن کے ساتھ چلیں، اللہ اللہ اللہ، جن کے بارے فرمائے کہ ہم آپ کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، اور حضرت علی کے بیٹے جن کی فضیلت کا اظہار کریں کہ میں نے ابا جان سے پوچھا. بخاری شریف کی روایت کہ سب سے افضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ابو بکر. تو آپ دیکھ لیں، لوگ کہتے جی شیعہ کو کافر، فلاں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی فرقہ، ہم یہ نہیں کہتے، اگر اس طرح کے شخص اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگائیں تو اس کو پھولیں کا حرف نہ ہے. یہ میں کہتا ہوں کافر مرتد ہے. عام مسلمان کی تکفیر کیا ہے؟ کفر ارتداد میں. تو ایک صحابی رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے کی تکفیر اس سے بڑا کفر ہے.
تو اس لیے یاد رکھیں، دلائل میں نے دیے ہیں، بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کفر کا فتویٰ لگایا، ارتداد کا فتویٰ لگایا؟ آپ ان کے اہل بیت کے منکر ہو گئے، حضرت علی کے نافرمان ہو گئے۔ ہاں کہتے جی میں نے حدیثیں پیش کی ان کی فرما برداری کے متعلق، سنیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت ہم کہتے ہیں چاروں خلفاء کی جو بات نہ مانے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا منکر ہے، مان نہیں، کافر ہے۔ جو ان پر گستاخی کرے، ان پر کفر کے فتوے لگائے، ان کی توہین کرے، ایک ہے عملی کمی کوتاہی۔ تو میں نے پہلے بھی شروع میں پیش کیا تھا کہ دلیل خاص، دعویٰ خاص تو دلیل بھی خاص۔ دعویٰ آپ نے کیا ہے، کیا یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، یہ فتوے جو آپ لگا رہے ہیں، تو کیا حضرت علی نے لگائے، 12 اماموں نے لگائے؟ اس طرف کیوں نہیں آئے؟ آپ نے حضرت عمر کے متعلق جو اہل سنت پر الزام لگایا، کیا وہ آپ دلیل جو میں نے بات کی تھی پیچھے اس کی دلیل دی آپ نے؟ آپ فضائل ہی بیان کرتے جا رہے ہیں، اس سے استدلال کرتے جا رہے ہیں۔ او بھائی آپ اہل بیت کے منکر، حضرت علی کے وقت منکر ختم ہو ہے گئے، کب سے بھائی؟ بولے نا، آپ کے بھی چند اوپر سیکنڈ گئے تھے، میں نے لے لیا، بس ٹھیک ہے، برابر ہو گئی، اتنا ہی برابر تھا۔ چلیں چلیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنے بعد واضح طور پر جانشین اور خلیفہ نہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر کو انہوں نے اشارے دیے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان مبارک قرآن مجید میں ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو واجب ہے بلاغ مبین واجب ہے۔ بلاغ مبین کس کو کہتے ہیں؟ واضح طور بتا دینا، واضح طور پر بتا دینا۔ اور بھائی اس کا یہ میں نے ان کی اپنی کتابوں سے واضح احادیث دکھا دی کہ اہل بیت علیہ السلام امام ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت سب پر واجب ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو نہ چڑھا ہے، نہ کہتے کوئی کیا کہتا ہے کسی پہ نہیں کیا، کسی کو امام نہیں بنا۔ اور بھائی میں نے حدیث دکھا دی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو امام بنا۔ یہ کہتا ہے حدیث ثقلین اس لیے نہ صادر ہوا ہے کہ وہاں پہ ناراضگی تھی۔ وہ حدیث آپ نے کیوں نہیں پڑھی ہے بھائی؟ اپنی کتابوں سے پڑھ کے سب باتیں تو آپ نے اپنی کتابوں سے کیا، اپنی کتابوں سے دکھاؤ۔ مجھے چیلنج ہے کہ کوئی دکھا دے کہ حدیث ثقلین کی وجہ یہ تھی کہ ناراضگی وہاں پہ تھی، ناراضگی دور کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ کتاب اللہ و اتباع اہل بیت، یہ ناراضگی دور کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے یا ضلالت اور گمراہی سے آپ کو پناہ دینے کا راستہ اور نجات کا راستہ بتایا جا رہا ہے؟ شیخ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ سب کے سامنے، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن رہے ہو ابو بکر عمر کی خاطر۔ کیا فائدہ تجھے بھائی؟ فائدہ کیا ہے تجھے؟ اپنے تعصب بس شیعوں سے ضد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بالنا کہ بھائی حدیث ثقلین کا وجہ صدور کیا ہے؟ یہ ناراضگی دور کرنے کے لیے۔ اچھا محترم ناظرین، یہ کیا کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیا۔ بھائی کب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اشاروں سے دین سمجھانا ہے؟ یہ کون سا نبی ہے انبیاء میں کوئی ایسا ہے کہ اشاروں سے لوگوں کو سمجھائے؟ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح طور پر بیان کرنا واجب ہے، یہ واضح طور پر بیان کرنا واجب ہے اشاروں؟ اور مسئلہ بھی ایسا مسئلہ جس سے بڑھ کر اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، مسئلہ امامت و خلافت۔ کہتے ہیں پیغمبر نے اشارے کیے، اور اس کا راوی کون ہے اشارے کنایے کا؟ ان کا اشارے کنایے کا راوی وہ شخص ہے میرے محترم ناظرین جن کے متعلق انہوں نے اپنی کتابوں میں روایت کیا۔ یہ ملاحظہ کریں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو نماز پہ لگا دیا ہے، اس نے کہا یا پیغمبر نے کہا کہ اپنے بھائی کو بلاؤ، اپنے باپ کو بلاؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں، پر نہیں بلایا، ٹھیک ہے نا؟ پھر نہیں بلایا، پھر لکھا نہیں۔ اس کا راوی کون ہے؟ وہ راوی اس کا وہ شخص ہے جو صواحب یوسف ہے جی۔ یہ کتاب ہے بخاری، ملاحظہ کرو جناب، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، اس میں کئی احادیث ہیں، مسلم میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امی جان عائشہ کو فرمایا کہ آپ صاحب یوسف ہیں، آپ صاحب یوسف ہیں۔ اور بھائی صواحب یوسف میں ایک مسلمان مجھے دکھاؤ، صواحب یوسف میں مجھے ایک مومنہ دکھاؤ، صواحب اس شخص سے سوال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، قرآن جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، سورہ یوسف انہوں نے پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ اگر کہتا ہوں کہ وہ نہیں جانتے نہیں پڑھی تو تم کافر۔ سورہ یوسف وہ جانتے ہیں، یوسف کے احوال وہ جانتے ہیں، صواحب یوسف کو وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹی عورتیں تھیں،
یہ نبی کے خلاف سازش کرنے والی عورتیں تین، یہ طاقت اور شہوت کے لیے انبیاء پہ جھوٹ بننے والے لوگ ہیں تین. آپ ہی کے امی جان کو، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرح کیا، اس کی حدیث کا آپ کی تصدیق کر رہے ہیں. آپ مجھے سمجھاؤ نا صواحب یوسف میں کوئی اچھی چیز مجھے دکھاؤ، کوئی اچھی چیز صواحب یوسف میں مجھے دکھاؤ، سوائے یہ کہ نبی اللہ یوسف پہ ظلم کیا، ان پہ جھوٹ باندھ دیا کہ نبی یوسف نے ہمیں ریپ کرنے کی کوشش کی اور ان کو آخر تک کئی سالوں تک جیل بھجوا دیا، زندان میں بند کروا دیا. سب کس لیے؟ دنیا کے لیے. دنیا طلب عورت. وہ اگر ادعا کرے نا کہ میرے ابا جان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر بیٹھے بنانا چاہ رہے تھے پر انہوں نے بنایا نہیں، جی اس کو تم مانتے ہو؟ حدیث جس عورت کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا کہ اس کے دل ٹیڑھا، وہ قرآن کی تصدیق کیوں نہیں کرتے شیخ اور جماعت مخالفین؟ قرآن کی تصدیق سے تمہیں کیا مشکل ہے؟ یہ کتاب ہے تفسیر والمفسرون. اچھا نہیں، اس کو چھوڑیں، اس کتاب کو چھوڑتے ہیں، ایک اور کتاب آپ کو دکھا دیتے ہیں. ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، ٹاپک سے نہیں ہٹ رہا. آپ نے جو حدیث نقل کی ہے نا، شیعہ حدیث تو آپ نے چھیڑا ہی نہیں ہے، شیعہ حدیث تو آپ نے چھیڑا ہی نہیں ہے. ہاں میرے بیچ میں نہ بولو، میرے بیچ میں نہ بولو. آپ نے بولا ہے کہ ابو بکر کو اشارہ کنایے سے امام بنایا ہے نا. میرا ٹائم ضائع، میں زیادہ وقت لوں گا بھائی. میرے بیچ میں نہ بولو. آپ نے اپنی کتابوں کا حوالہ دیا ہے، شیعہ کتابوں کا حوالہ نہیں دیا. پھر آپ نے بولا ہے کہ ابو بکر کو اشارہ کنایے سے بنایا. اس کا ادعا کون کر رہی ہے؟ عائشہ کر رہی ہے نا کہ میرے ابا جان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کنایے سے امام بنایا، امام جماعت بنایا، اشارہ کنایے سے انہوں نے خلافت دیا. یہ کتاب جامع البیان تأویل القرآن، جس کے متعلق ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بہترین تفسیر ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں اس آیہ کے متعلق، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. یہ آیت و شان نزول اس کی تو بخاری میں موجود ہے نا. کس کا مخاطب؟ عائشہ حفصہ ہے. اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تو آپ دونوں کے دل ٹیڑھے ہیں. یقول زاغت قلوبکما. یہ دیکھو اچھی طرح سے دیکھو شیخ. زاغت قلوبکما عبداللہ ابن عباس، جس کے متعلق بخاری میں حدیث ہے کہ اللہم علمہ الکتاب. زاغت قلوبکما، جس عورت کی دل ٹیڑھی ہے قرآن نے شہادت دیا، تو کہہ دو نا تم اللہ کی تصدیق کرتے ہو کہ اس کا دل ٹیڑھا ہے. عائشہ کا تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے بھائی؟ اور پھر اگر واقعاً اشارہ کنایے سے، دیکھ بات مجھے بتاؤ، اشارہ کنایے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا، تو اللہ کا کیا جواب دے گا وہ قیامت کے دن کہ تمہارا کام اشارہ کرانا سے نہیں بنانا تھا، تم نے واضح طور پہ بتانا تھا. اور بھائی جب میں نے تجھے بتایا ما علی الرسول الا البلاغ المبین، واضح طور پہ لوگوں کو شریعت سمجھا دو، میرا راستہ بتاؤ، اشارہ کرانے سے کام نہیں چلے گا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کیا جواب دے گا یہ مجھے بتا دیں. دوسرا، یہ عمر نے جو کہا تھا کہ بیعت ابی بکر کانت فلتتن وقی اللہ شرها، بخاری تو میں نے دکھا دی نا ابھی کہ ابو بکر کی بیعت غلطی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے شر سے بچا دیا کہ وہاں پہ شر نہیں واقع ہوا، لڑائی خانہ جنگی شروع نہیں ہوئی. تو مجھے بتا دیں جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا ہو، اس کی بیعت کو غلطی کہنے والا وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ 2 سوال لکھ دینا پھر اس کا جواب دے دینا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے بھائی، یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امامت پہ کوئی نص نہیں ہے، یا یہ کہہ دینا کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کنایوں سے سمجھا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ قرآن کی تکذیب ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ گستاخی ہے کہ اشارہ کنایے سے وہ سمجھا رہے تھے. واضح کیا مشکل تھا کہ واضح سے بتا دیتے کہ ابو بکر میرا جانشین ہے، جیسے کہ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق بتایا. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے مسند ابن ابی شیبہ شعب دار الوطن جز نمبر 1. یہاں پہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین. اور بھائی نص اس کو بولتے ہیں، واضح طور پہ بتا دینا، واضح طور پر کتاب اللہ و عطرتی. عطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے. وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض.
اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ مجھ پہ میرے پاس نہیں آتے. اس کے متعلق حدیث نمبر 135 کہا کہ اسناد ضعیف وہ صحیح، اس کی سند ضعیف ہے لیکن حدیث صحیح ہے. اس نے کہا صحیح ہے. کیوں ضعیف ہے؟ من اصل شریک النخعی، شریک کی وجہ سے. حالانکہ شریک ثقہ ہے، شریک کی حدیث ضعیف نہیں ہوتی، لیکن اس نے مان لیا کہ صحیح ہے. یہ دیکھو ذکر اسماء من تکلم فی موثق ذہبی صاحب کی، اس میں شریک ابن عبداللہ النخعی کہ مسلم میں اس کی حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے نا، شریک کی حدیث ضعیف نہیں ہوتی، مسلم نے خود کہہ دیا. اچھا ملاحظہ کریں مزید، میں آپ کی خدمت میں یہ کتاب المصنف الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ الکوفی جزء 7 چاپ دار التاج، ملاحظہ کریں. انی تارک فیکم خلیفتین، کہتا ہے خلافت میں نص موجود نہیں ہے. جی ہمارا عقیدہ یہ ہے. اوے تم نے کفر پہ اجماع کیا. یہ حدیث صحیح ہیں، سب متواتر ہیں. کتاب اللہ وعزت اہل بیتی وانہما لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ، یہ واضح طور پہ نہیں بتایا کہ میرے پاس 2 جانشین ہیں، قرآن اور عزت طاہر علیہم الصلوۃ والسلام. اور پھر میں نے حدیث آپ کو دکھا دی نا کہ اگر کوئی ان کے اتباع کرے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. سنن ترمذی میں نے دکھایا نا، سنن ترمذی. میرے پاس کچھ مزید ٹائم ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ بات کی. ٹائم ختم ہو گیا آپ کا. نہیں آپ نے زیادہ بات کی ہے نا. آپ نے بیچ میں بھی بولا ہے، آپ نے بیچ میں بھی بولا ہے، آپ نے 35 منٹ سیکنڈ زیادہ بات کیا تھا. آپ نے 35 منٹ سے زیادہ، اور میرے بیچ میں بھی بولا. تو ابھی میں 1 منٹ میں 11-15 تک بات کروں گا. ہاں میرا ٹائم نہ لینا. یہاں پہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا کتاب اللہ وعترت اہل بیتی، کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ اور میری عترت طاہر علیہ السلام. تو کتاب اہل بیت علیہ السلام کی طاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن مجید کی طاعت واجب ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ اور کردار اور اقوال اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن مجید واجب ہے. تو شیخ صاحب مجھے سوال سمجھا دے لوگوں کو کہ ابو بکر عمر کیوں گمراہ نہیں ہے جب، اور آپ کیوں گمراہ نہیں ہیں، دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے اتباع کی نہیں ہے. نہیں خاموش میرے بیچ میں، جب جو ہی میرے بیچ میں بولا نا آپ نے بات کیا. 12 منٹ ہو گئے، بات سنیں. اب میں بات کروں گا. دیکھیں بات سنیں، آپ نے، میں نے آدھے سیکنڈ بات کی تھی. تو ہم کو اشیاء حوالہ دے دو، تم کو اشیاء حوالہ دے دو نا، جیسے تم نے وعدہ کیا تھا کہ اشیاء کتب سے بات کریں گے نا. بات سنیں، شیعہ کتب سے کہہ رہا ہوں نا میں نے. جی قلندر بھائی اس کو روک دیں، یہ بخاری سے حوالہ دے گا، اس کو روک دیں. میں خاموشی کے ساتھ سنتا رہا ہوں. بات سنیں، میں خاموشی کے ساتھ سنتا رہا ہوں. سنیں میری، سنیں. آپ بولے نہیں. اگر آپ بولے میں قلندر بھائی سے بات کر رہا ہوں. جیسے آپ نے بات کیا تھا نا، مجھے حق ہے میں قلندر صاحب سے بات کروں، ماڈریٹر سے بات کروں. ماڈریٹر صاحب میں نے ایک شیعہ حوالہ نہیں دیا کتاب، میں نے ایک شیعہ حوالہ نہیں دیا. آپ نہیں بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے. میں قلندر بھائی سے بات کرتا ہوں. مجھے بات کرنے اس کے بعد کر لینا. نہیں چل آپ بات کریں، چل آپ بات کریں. پھر ایسا نہیں ہو بھائی. مناظرہ تھا ہمارا، انہوں نے دعویٰ کیا تھا اپنے پہلے امام کا ایمان صاف کریں. اچھا اس پر یہ مدعی تھے. اچھا جی مدعی یہ تھے، اور انہوں نے دلیلیں کیا دی ہیں؟ فضائل اہل بیت جس کا کوئی بھی مسلمان منکر نہیں، شان اہل بیت جس کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے، غدیر خون ثقلین جس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فضائل کے باب میں ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کا امین ہے. حضرت مطلب خالد کو سیف کا لقب دیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا معذرہ عثمان معاملہ بعد اليوم. مختلف لوگوں کو، جیسے خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میں ایسے شخص کو جنت دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. مختلف لوگوں کو، جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ نوجوانوں کے جنت میں سردار ہوں گے. تو یہ مختلف ٹائٹل دیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے بھائی میں نے بات کر، آپ دیکھو آپ مناظرہ کر رہے ہیں نا، آپ نے ٹائمر لگایا نہیں ہے. نہیں او بھائی دیکھیں بات سنیں، ٹائمر نہیں لگایا نا. ایک منٹ ٹائمر نہیں لگایا. ایک منٹ رک جاؤ یار.
نہیں اوے لگایا، گاؤں والے ان کے 12 دیہاتی اماموں نے مولوی لگایا، چھپ کرو ایک نہیں منٹ. لگایا۔ اس کے بعد ان کا حق یہ بنتا تھا، میں نے شیخ صاحب سوال کیا، آپ نے ٹائمر لگا دیا بات سنیں قلندر تو بھائی؟ مجھے بولنے دیں، ایک منٹ اس کو میوٹ کرو یار. جاتی نہیں، یہ حضرت موسیٰ پر آپ نے بکواس اچھا کی، میں نے ٹائمر سنا، لگا دیا صحیح. آپ نے واہیات خرافات کی مجھے بولے، بات سنیں، میں خاموشی سے سنتا رہا ہوں، آج آپ کی شکست لکھی ہوئی ہے، آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کوئی ایک دلیل بھی دعوے کے مطابق نہیں تھی، آپ نے اہل سنہ پر الزامات لگائے کہ اہل سنہ کا یہ عقیدہ. سنیں، ہم یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز واضح کھول کے بیان کی ہے، جیسے آیات اشارہ کیا. وہ متشابہ، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ جس طرح کے جملے استعمال کیے ہیں. اب دیکھیں جس طرح کافر جملے استعمال کرتے تھے کہ ما ننسخ من آیت سے ناتی بخیر منہا او مثلہا یا الذین لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، جب کہا گیا نا تو وہ کہتے ہیں اللہ کیا بھول گیا نعوذ باللہ، یہ لفظ کیوں اللہ کہتا ہے، کبھی قبلہ بدل دیتا ہے، کبھی جملے بدل دیتا ہے. بھائی یہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے، ہم نہیں بول سکتے، جیسے وہ فیصلہ کر گئے. اہل سنہ پر آپ نے الزام لگایا کہ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو منصوص من اللہ نے، ہم کہتے ہیں کسی کو بھی نامزد واضح کھلم کھلا نہیں کہا، بلکہ اشاروں میں کنایوں میں، جس طرح آیات محکمات ہونے واخر متشابہات ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دو ٹوک واضح بیان کرتے تھے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کس شخصیت پر الزام لگایا جس کے بارے میں سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر الزام لگانے والے بدبخت ہیں، یہ بہتان لگا رہے ہیں، ان کو کوڑے مارنے چاہیے. جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یوسف والی بات کی تھی، سنیں وہ محاورتاً بات تھی. وہ واقعہ کیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فضائل بیان کیے، شان بیان کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہے ہیں، اور قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں، مسلمانوں کی مائیں، کافروں کی مائیں نہیں ہیں. یاد رکھیں، یہ شیعہ حضرات سن لیں، اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے، یہ آپ شیعہ کا عقیدہ بیان نہیں کرتا، اس کا اپنا ایجنڈا ہے جو یہاں بیان کرتا ہے، ورنہ کسی میں نے آج تک شیعہ کو یہ نظریہ اس انداز میں گفتگو کرتے نہیں سنا. تو اس لیے اس نے ایک دلیل بھی، ایک ثبوت پیش نہیں کیا. میں نے کہا تھا آپ نے لا ترفعوا اصواتکم اس آیت کی تفسیر میں بخاری شریف کا حوالہ دیا، آدھی روایت پڑھی، آگے میں نے جواباً پوری روایت پڑھی کہ دیکھیں حضرت عمر حدیث آنے کے بعد سر جھکاتے ہیں. میں نے حدیثیں پڑھی کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے، اطاعت کے لیے وہ لوگ کس حد تک جاتے تھے، اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن شیعہ انہوں نے کتاب کوئی سے جواب دکھاؤ، نہیں دیا. شیعہ کتاب میں سے نے دکھاؤ، جتنی روایات ہم مان شیعہ جائیں. کی بات سنی، آپ نے ہماری کتابوں کے حوالے دیے ہیں، میں نے ان کا دفاع کیا ہے، پھر آپ سے کہا ہے، آپ خود نہیں پیش کر سکے ایک شیعہ والا کہ حضرت علی سے، 12 اماموں سے اس طرح. سنیں یا ایھا الذین لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جن پر اللہ رسول نے فتوے نہیں لگائے، ان کو کافر قرار نہیں دیا، جن کے فضائل بیان ہوئے، مناقب بیان ہوئے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ان کا احسان کا بدلہ اللہ دے گا، جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَقَدْ عَفَوْنَا عَنْهُمْ، رب کعبہ کی قسم ہے وہ اس کائنات کا زندیق ہے، بدبخت ہے، مرتد ہے، وہ شخص جو ان پر کفر کے فتوے لگائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. موضوع کیا تھا، کہاں چلے گئے، کبھی دائیں کبھی بائیں. تو میں یہ کہتا ہوں، میں نے بار بار یہ کہا، میں شیعہ مسئلہ کی بات نہیں کر رہا، میں حسن اللہ یاری جیسے تکفیری شیعہ کی بات کر رہا ہوں جو تشیع کے اکثریت کی نمائندگی نہیں بلکہ ان شیعہ کی جو ایک تکفیری گروہ ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں. تو اس لیے میں آخر میں آپ سے درخواست کروں گا، اب دلائل دیکھیں، دلائل کیا ہیں، قرآن حدیث. موضوع کیا تھا، ان کا کوئی ایک عمل جن کے متعلق انہوں نے بات کی قرآن و سنت کے خلاف ثابت کرو. ایک یہ حضرت علی کے نافرمان، حضرت علی نے جس کی بیعت کی ہے، جن پر یہ کفر ارتداد کے فتوے لگائے، ان کی بیعت کی ہے امیر المومنین. ہم امام مانتے ہیں، خلفاء راشدین مانتے ہیں، ان کی اتباع کو خلفاء جتنے بھی ہیں ان کی اتباع کو واجب سمجھتے ہیں، ان کی اتباع کو رسول اللہ کی اتباع سمجھتے ہیں. مگر آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے دیکھیں کتنا بڑا جرم ظلم کیا ہے. جس شخص کی بیعت امیر المومنین کرے اس پر کفر ارتداد کا فتویٰ لگائے. ہائے ہائے
اندازہ لگائیں, پورا ہو گیا. سنیں جو آپ چینل پر سن رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی, ٹائم پر ختم ہو مکمل گیا ہو گیا تھا. ٹائم, ہاں ٹائم چل نہیں رہا تھا, وجہ کیا تھی بتائیے. وہی تو کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ, میں نے ٹائم نہیں لگایا نا, انہوں نے خود اپنا ٹائم لگایا نا. لگایا ہوا ہے. سکرین پر ٹائم کیوں نہیں تھا؟ تو میں نے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی نا, آپ نے کہا تھا, دیکھیں ہاں جی. شیخ صاحب, آپ نے کہا تھا کہ آپ بات نہ کریں, پہلے میں گفتگو کروں گا. تو عرض یہ تھا کہ میں, نہیں 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 اب سن لو نا پلیز, سن لو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. وہ نہیں کر سکتے, بات ختم. اب سن لو نا, تین باتیں مکمل ہو اب گئی, سن لو, اب سن لو یار, نہیں 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 پوچھ لیں گے بات, اب سن لو تو کیوں ٹائمر نہیں لگایا نا, بات ختم ہے, لوگ سنیں گے. ہاں جی اب سن لو ٹائمر کیوں نہیں لگایا نا, اب سن لو, میں بتاؤں ٹائمر کیوں نہیں لگا. دیکھیں میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا قلندر بھائی سے, کیوں جا رہے تھے آپ گفتگو, جب اب سن لو نا, پھر بات کرنے دو نا پلیز, خاموش ہو جاؤ نا. میں آپ سے قلندر بھائی سے جیسے آپ نے پچھلے قلندر صاحب سے آپ سے گفتگو کی تھی نا, مجھ سے کہا تھا تم خاموش ہو جاؤ, میں قلندر صاحب سے گفتگو کرتا ہوں, اس سے معافی نکلواتا ہوں نا, آپ نے کہا تھا. یہ ٹرم کی میں نے ٹرم مکمل کیا, بس میں آپ نے اب سن لو نا, بات کرنے دو نا یار, ایسے فائدہ گفتگو ہی نہیں, آپ نے فائدہ. ٹرم مکمل کر لی, 10 سیکنڈ سے آپ نے بھی ٹرم مکمل کیا تھا نا, قلندر بھائی سے گفتگو کیا تھا نا, آپ نے ٹرم بھی مکمل کیا تھا, قلندر بھائی سے گفتگو کر رہے تھے. کون سے اپنے ٹرم میں گفتگو کر رہے تھے, اپنے ٹائم میں تو گفتگو نہیں کر رہے تھے نا, اپنے ٹرم کے بعد. تو میں ان سے شکایت کر رہا تھا, سن لے شیخ صاحب, میں ان سے شکایت کرنا چاہ رہا تھا. تو سن لو نا, پھر خاموش ہو جاؤ نا, تم بہت جذباتی ہو گئے. ایک منٹ خاموش ہو جاؤ نا یار, سن لو نا, پھر دیکھ تفصیل. یہ کیا آدمی, میں نے ان سے بات کی تھی, مجھے ٹوکا تھا, بس سنیں. یہ آدمی شکست کھا چکا ہے, اس لیے جذباتی ہے, ہماری بات کم نہیں اس کو. بات سنیں, میں نے اس سے بات کی تھی, انہوں نے مجھے روکا تھا, آپ کو تو روکا ہی نہیں ہے, آپ کے تو فرما بردار ہیں. نہیں ٹوکا ہے تو میں ان سے, ایک منٹ میں ان کو ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں سن لو. یہ جو